اطیب ريحا منکا، اس میں تفضیل سپرلیٹو ڈگری استعمال کی ہے کہ تجھ سے نبی علیہ السلام کا گدا کہیں زیادہ خوشبو والا ہے. اور جلالین میں تو الفاظ، تفسیرات احمدیہ میں تو الفاظ یہ ہیں واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا من مسکک. اے منافق، تیری کستوری سے بھی میرے نبی علیہ السلام کے گدے کا پیشاب بھی کہیں زیادہ خوشبو والا ہے. میرے بھائیو، بات سوچنے کی ہے. آج کا نام نہاد امتی تو یہ فرق کرے کہ نبی کی ذات اور ہے، ذات میں برابری جائز ہے، اور رسالت اور ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کہنے لگے ذات تو ذات رہی، وہ گدا جو حماقت کی نشانی ہے اور ایک جانور ہے، مگر اب عام نہیں رہا، اب ہمارے رسول بن گیا ہے. نبی علیہ السلام کا گدا، اب اس کا ادب لازم ہے، اس کی تعظیم لازم ہے. اس پر اعتراض سننا، برداشت کرنا، چپ کرنا، یہ ایمان کی موت مرنا ہے. فوراً بولے ہیں اور جواب دیا ہے، قیامت تک کے لیے واضح کیا ہے. لوگوں، نبی علیہ السلام کی ذات تو ذات رہ گئی، جس سواری پہ بیٹھے اس کا ادب بھی امت پہ لازم ہو جاتا ہے. یہاں درجنوں باتیں ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، وقت مختصر ہے. دیگر اکابر حضرات خطاب کے لیے تشریف فرما ہے. بات یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو ہر کام نبی علیہ السلام کی اجازت سے کرتے تھے اور ہر مسئلہ سرکار سے پوچھتے تھے، اور حدیثیں پڑھنے سے لگتا ہے کہ سانس بھی نبی علیہ السلام کی اجازت سے لیتے تھے. اور یہ ایک نیا مسئلہ پیش ہو گیا تھا، چاہیے تھا ابن رواحہ پوچھتے. پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی مردود نے نبی علیہ السلام کے گدے کی توہین کی، وہ پہلی بار ہوا. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھنا چاہیے تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے گدے کو کوئی بدبو والا کہے، سن کے چپ کرنا چاہیے یا بولنا چاہیے؟ بولنا چاہیے تو کیا بولنا چاہیے؟ صرف زبان سے بولنا چاہیے یا اس کو جوتے بھی مارنے چاہیے؟ یہ پوچھنا چاہیے تھا، مگر نہیں پوچھا. کیوں نہیں پوچھا؟ قیامت تک کے لیے ابن رواحہ اپنا پیغام جو سرکار کی تائید سے جاری ہوا یہ دے رہے تھے کہ جب ایسا مرحلہ آ جائے، وہاں پر کوئی مفتی تو کیا، کوئی قاضی تو کیا، کوئی جج تو کیا، اس سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. وہاں تو ابن رواحہ یہ سمجھتے ہیں اگر سرکار سے پوچھوں گا، پوچھنے تک ایمان کیسے بچ کے رہے گا، ایمان کیسے بچاؤں گا. ایمان سے بولے ہیں اور جواب دیا ہے. مکے بھی اس کو مارے ہیں، جوتے بھی مارے ہیں، اور اس ابن سلول کو ڈنڈے بھی مارے ہیں، اور خود مار کھائی بھی ہے. قیامت تک کے لیے واضح کر دیا ہے کہ مسلمانوں، تمہارے نبی علیہ السلام تو نبی علیہ السلام ہیں، جس گدے پہ بیٹھے اس کے لیے بھی اتنی قربانی دینا پڑتی ہے. لہذا وہ نظریہ بعد کا گھڑا ہوا ہے اور وہ استعمار کی کوکھ سے بہر آیا ہے. یہ نظریہ جس پہ ہم ہیں یہ صحابہ کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حیثیت کی تعظیم لازم ہے. کون ہے جو سرکار کی ذات میں برابری کر سکے اور ذات جیسا ہو سکے اور ذات جیسا بن سکے؟ ابن رواحہ کیوں بولے؟ صرف یہ بتانا چاہتے تھے، لوگوں جس میز پہ پھٹی رکھ دو اس میز کا بھی ادب ہوتا ہے، اس کا احترام ہوتا ہے. تو جس پیٹھ پہ صاحب قرآن بیٹھے ہوں اس کا بھی تو احترام ہونا چاہیے، اس کا بھی ادب ہونا چاہیے. یہ بات سامنے رکھی ہے اور بولے، جواب دے دیا ہے. اور نبی علیہ السلام بھی غصے نہیں ہوئے. ابن رواحہ لڑائی تم نے کی، چیلے اس منافق کے زیادہ بیٹھے تھے، صحابہ تھوڑے تھے، کچھ مار کھانی بھی پڑی، مگر یہ نہیں کہا کہ ایک دن بعد ہی جواب دے لیں گے، ایک گھنٹہ بعد جواب دے لیں گے. کہا نہیں، جواب ابھی دینا ہے. جواب دیا ہے اور یہ یقین دے دیا ہے محبوب علیہ السلام کی صدارت میں، اور سرکار نے تصدیق فرما کے قیامت تک کے لیے اس بات کو اپنے دربار کا حکم بنا دیا ہے. اور محبوب خوش ہے کہ میری امت جو میرے گدے کی توہین برداشت نہیں کرتی، میری توہین کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی. میرے بھائیوں، یہ حدیث ہماری درجنوں الجھنوں کا جواب ہے. آج لوگ کمپیریزن کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، اور پھر جا کے فرق تلاش کرتے پھرتے ہیں. کوئی کہتا ہے فلاں کی مسجد کا مینار بڑا اونچا ہے تو وہ برحق خطیب ہے. کوئی کہتا ہے فلاں بہت بڑا نمازی ہے تو برحق ہے. کوئی کہتا ہے فلاں کے پاس اتنے طالب علم پڑھتے ہیں وہ برحق ہے. سوچو تو صحیح، ایک طرف گدھا تھا،
دوسری طرف انسان تھا. انسان تو احسن تقویم ہے. گدے کے مقابلے میں انسان، اور پھر وہ مایعول کا نمازی بھی، روزے دار بھی، حاجی بھی. ابن رواحہ نے کوئی بھی لحاظ نہ کیا، نہ اس کے انسان ہونے کا، نہ اس کی شکل کا، نہ اس کی کسی حیثیت کا. ابن رواحہ واضح کر رہے تھے لوگوں ٹھیک ہے یہ گدھا ہے، انسان نہیں. گدھا ہے، نمازی نہیں. اور گدھا ہے، حاجی نہیں. یہ گدھا ہے، یہ روزے دار نہیں. مگر محبوب کا وفادار تو ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. محتشم سامعین حضرات، یہ چند حوالہ جات صحیح بخاری شریف کے میں نے اس انداز پر آپ کے سامنے رکھے کہ اگرچہ ہماری مٹی پنجاب کی ہے مگر رب کعبہ کی قسم کلیجوں میں نور مدینہ شریف کا ہے. انداز وہ ہے، ہم نے بغیر دیکھے مانا ہے مگر ہم نے دیکھنے والوں کے کہنے پہ مانا ہے. اور یہ جو اول سے لے کر آخر تک میں نے بیان کیا، یہ میں نے صرف فضاؤں میں شامل نہیں کیا. یہ میرا قرض ہے آپ پر. آپ نے یہ آگے بیان کرنا ہے، یہ بتانا ہے، اور بلا جھجک بتانا ہے، اور سر اٹھا کے بتانا ہے. اللہ کے فضل سے اس کی ہر لفظ پر آخری سانس تک پیرا دوں گا. جس کو جہاں چاہیے ہوگا سر کے بل چل کے بھی ثابت کروں گا کہ یہ وہ یقین ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہے. اور آج دیکھو گے تو اس کا ڈیرا سنی کے سینے میں موجود ہے. اس واسطے میں ببانگ دہل کہتا ہوں یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسماں بھی سنی ہے، جلوائے خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مایا ملت بھی سنی، نگہباں بھی سنی ہے. اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے. محتشم سامعین حضرات، یہ ایک بد عقیدگی کی سنڈیاں جو شجر یقین کے پتے چاٹ رہی ہیں ان پر بھی سپرے کی ضرورت ہے. اور ایک دوسرا نام نہاد روشن خیالی کا ہاتھی جو ہر چیز کو پامال کر رہا ہے اس کو بھی لگام دینے کی ضرورت ہے. اس ملک کو جو امریکہ کی کالونی بنانا چاہتے ہیں اور یعنی فحاشی سے اس ملک کو جو تہو بالا کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے سامنے بھی بند باندھنے کی ضرورت ہے. اس واسطے کہ یہ ملک ہمارا ہے. 20 لاکھ شہیدوں کے خون پر بنا تھا. 20 لاکھ مسلمانوں کا خون ہے اس کی بنیادوں میں. 2 کروڑ مسلمانوں نے گھر چھوڑے تھے. 90,000 عورتوں کی عزتیں لٹی تھیں. پھر یہ پاکستان بنا تھا. یہ پاکستان آج بے حیائی اور فحاشی کا چکلا بن جائے اور ہم زندگی بسر کرتے رہے اور ایک محفل کے کر لینے کے بعد سو جائیں. نہیں، اس مسجد کو بھی تو بچانا ہے جو 20 لاکھ شہیدوں کے خون سے بنی. اس مسجد کو اب مندر بنانے کی سازشیں ہو رہی ہیں اور اس مسجد کو کچھ لوگ اپنا انانیت کا اکھاڑا بنانا چاہتے ہیں اور اس کے امن کو دہشت گردی سے تہو بالا کرنا چاہتے ہیں. ہمارے اسلاف کی یہ دولت ہے. یہ شرق پور شریف کے مشائخ جنہوں نے تاریخ آزادی کے اندر اپنا کردار ادا کیا. یہ حضرت مجدد الفسانی کا تحفہ ہے جس کو پاکستان کہا جاتا ہے. جب اکبر کے سامنے اٹھا سر حضرت مجدد کا اور جب جہانگیر کے دربار میں دبائے جانے کے باوجود بھی حضرت مجدد الفسانی نے سر نہیں جھکایا تو 2 قومی نظریہ اس وقت اٹھا تھا جس وقت حضرت مجدد کی ناک سے لو نکل گیا مگر آپ نے کہا ایک ہے کعبہ میرا اور ایک ہی مسجود ہے. ہر جگہ موضوع نہیں ہے سر جھکانے کے لیے. تب پاکستان کا بیج بویا گیا. امام فضل خیر آبادی جب پہرا دیتے رہے اور امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ اس کو پانی لگاتے رہے. اس واسطے اس ملک سے ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے. خون جما کے اینٹیں بنا کے جو گھر بنایا ہو کرایہ دار تو اس کو تباہ کر سکتا ہے مگر مالک کبھی بھی اس کو تباہ نہیں کر سکتا. اس واسطے یہ ضرورت ہے بد عقیدگی اور بد عملی دونوں کے خلاف ایک مسمم جہاد کی. ادارہ صراط مستقیم پاکستان اسی مضمون کو اور اسی پیغام کو آگے بڑھا رہا ہے. میں اپنے نظیم اسلاف کی موجودگی میں اس بات پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اٹھو میری ملت کے سپوتوں کو جگا دو. بارش میں بھی سوئے ہوئے آہو کو اٹھا دو. خطرہ ہے حلالی نہ کہلائیں صلیبی
اس فتنے کی چنگاری کو تھوکوں سے بجھا دو۔ ایوان جو کرتا ہے تیرے ایمان پہ حملے، اس فسق کے اڈے کی بنیادیں ہلا دو۔ خربوز پہ پہرے کا اگر حقدار ہے گیدڑ، تو مالی کو بھی جینے کا کوئی دستور بتا دو۔ حق بات بتانے سے جسے ہوتی ہے الرجی، ماجون مدینہ کی اسے ایک ڈوز کھلا دو۔ آصف کا ہے تجھ سے یہ پیغام محبت، اس ملک کی بگڑی کو قرآن سے بنا دو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔